آگ لگا رکھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ ملک ٹوٹ چکا ہے 70 سال پہلے فرقہ پرستی کی بنیاد پر۔ اگر فرقہ پرستی پھر جنم لے گی، ملک پھر ٹوٹے گا۔ ہم اپنے اس ملک کی حفاظت چاہتے ہیں، ہمارے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور لوگ یہ کہیں کہ نہیں ٹوٹے گا، میں کہتا ہوں بسم اللہ کے گنبد میں رہتے ہیں، اگر فرقہ پرستی ہوگی ملک ٹوٹے گا۔ ٹوٹ چکا ہے تو اب کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اور دیکھو، پڑھو اور دیکھو اور سوچو، انڈونیشیا ایک مسلم ملک ہے، اس میں ایک چھوٹے سے علاقے میں جس کا نام ہے تیمور، عیسائی اکثریت ہے۔ ساری عیسائی دنیا میں جو ساری دنیا کے باپ سمجھے جاتے ہیں، سپر پاور طاقت، مل کر کے انڈونیشیا کو تقسیم کرا دیا اور ملک تقسیم ہو گیا۔ دیکھو جا کر کے سوڈان کو دیکھو، مسلم ملک ہے، اس کے جنوبی حصے کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں عیسائی اکثریت ہے، ساری عیسائی دنیا نے مل کر تقسیم کرا دیا، ملک تقسیم ہو گیا۔ اب ہم اپنے ملک کو بات کہتے ہیں۔ آج سے 70 سال پہلے جب ملک تقسیم ہوا، آزاد ہوا، ہندوستان کے اندر ایک بھی صوبہ اور اسٹیٹ عیسائی نہیں تھا۔ آج 70 سال گزرے ہیں، ہندوستان کے مشرق کے اندر ناگالینڈ، میزورم، میگھالیہ، اروناچل، یہ 4 اسٹیٹ اور بوڈو لینڈ اسی طرف چل رہا ہے۔ یا تو مکمل مکمل حکومت عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے یا عیسائی اکثریت ہے۔ اگر ملک ہندو اسٹیٹ بن جاتا ہے، جس کا دعویٰ فرقہ پرست لوگ کر رہے ہیں، کون مائی کا لال ہے؟ اگر انڈونیشیا نہیں بچا، سوڈان نہیں بچا، ہندوستان بچ جائے گا۔ ہندو کے ساتھ عیسائی نہیں رہ سکتا۔ ملک تقسیم ایک دفعہ ہو چکا ہے، ملک پھر تقسیم ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تقسیم نہ ہو، ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور ملک تقسیم نہ ہو۔ اتنی اقلیت، مسلمان ایک اقلیت 20 کروڑ، کرسچن اقلیت ہے کتنی؟ 5 کروڑ، سکھ ایک اقلیت میں، جینی ایک اقلیت بیٹھی ہوئی ہے، ہریجن کہتا ہے ہم بھی ایک اقلیت ہیں، جتنے قبائل ہیں سب کہتے ہیں ہم بھی ایک اقلیت ہیں۔ اگر ملک ان اقلیتوں کو جمع کر کے زندہ رہ سکتا ہے، سیکولر اسٹیٹ بن کر رہ سکتا ہے، سیکولر دستور میں رہ سکتا ہے، ہندو اسٹیٹ بن کر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے سیکولرزم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ملک میں امن و امان کو آگ لگے گی۔ گلی گلی، کوچے کوچے اکثریت اور اقلیت کا خون بہے گا، امن و امان ختم ہو جائے گا۔ دیکھو اپنے دائیں اور بائیں کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ بری ہوائیں چل کر اس ملک میں پہنچ جائیں گی تو تمہارا کیا ہوگا اور ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارا مقصد حکومت تک پہنچنا نہیں ہے، ہم اپنے اس ملک کی حفاظت چاہتے ہیں، اور وہ حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو صرف سیکولر اسٹیٹ بن کر ہی ہو سکتی ہے۔ یہ جتنا ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جس کی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ صرف فرقہ پرستی وہ گن ہے جو ملک کو کھا رہا ہے۔ اور یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ اکثریت اور اقلیت کو کہاں ڈھکیل رہے ہیں، ملک کو کس غار تباہی کے اندر لے کر چل رہے ہیں۔ ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، ان کی مت ماری گئی ہے۔ یہ ملک کدھر چل رہا ہے آج نہیں سمجھو گے تو کل سمجھ جاؤ گے کہ ہم جو کہتے تھے وہ صحیح تھا، جدھر یہ لے کر گئے تباہی کا راستہ ہے۔ ملک تو سیکولر اسٹیٹ بن کر رہے گا،
اتنی اقلیتیں اس ملک میں ہیں کہ اگر ان اقلیتوں کو جمع کر دیا جائے تو جو اپنے آپ کو اکثریت کہتے ہیں اقلیت میں آ جائیں گے، تو کیسے ملک چلے گا؟ میرے بھائی، جمعیت علماء کا کام کسی اقتدار میں بیٹھی ہوئی پارٹی کے اندر کیڑے لگانا نہیں۔ ہمیں اس جس کرسی پر ہمیں بیٹھنا گوارا نہیں، ہم کیوں اس کرسی کے بارے میں کہ جو چاہے بیٹھ جائے؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان ہونا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فرقہ پرستی کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آپ تک اس آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، یہ دنیا کا دستور ہے۔ فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ جس طرح آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے، فرقہ پرستی کی آگ کو بجھانے کے لیے پیار و محبت کی بارش برسانی پڑے گی، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں ہندو مسلم دلوں کو توڑنا چاہتی ہیں۔ میں مسلمان اور ہندو کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر ملک سے محبت ہے، اگر امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اگر امن و امان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہو، اگر امن و امان کے ساتھ دکانوں کو چلانا چاہتے ہو، اگر امن و امان کے ساتھ فیکٹریوں کو چلانا چاہتے ہو، اپنی پرانی تاریخ جو پیار و محبت کی تاریخ ہے اس کو زندہ کرو۔ اگر نہیں زندہ کرو گے ملک جل جائے گا، تم جل جاؤ گے، نہ اکثریت رہے گی نہ اقلیت رہے گی۔ یہ ہمارا پیغام ہے اور ہمیں اس پیغام کو پہنچانے میں کوئی عار نہیں ہے۔ کوئی مانتا ہے نہ مانے ہماری بات کو، ہمارے دل کو اطمینان ہے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہ مانے نہ مانے، لوگوں کے دل ہمارے ہاتھ کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اگر خدا کو ملک کو زندہ رکھنا ہے، اب اس کی صورت یہی ہے میرے بھائی کہ جہاں رہو پیار و محبت کے ساتھ رہو۔ یہ جو کچھ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے۔